جن کو زمانے نے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد رکھا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نائی حجام کا کام کرتا تھا، تو اس کا بیٹا کھو گیا۔ تو ابھی اتنا نظام فعال نہیں تھا، نہ مساجد میں اسپیکر لگے تھے، نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا۔ پہلے اس نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو پھر آخری آپشن وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی حضور وہ بیٹا صبح کا گھر سے گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ کیونکہ حضرت یہ پیری مریدی کا ایک قاعدہ ہے کہ مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرنی نہیں نہ چھوڑتا حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا کچھ ہے جو اپنی مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ تو لکھا ہے کتاب میں کہ حضرت نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی آگے سے نہیں بولا۔ اور میں اکثر جب احباب کو سناتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، یار ایسے بھی مرید ہو گزرے کہ 18 سال بیت گئے بیٹے کو کھوئے ہوئے، دوبارہ نہیں وہ باز زباں پہ لایا کہ حضرت بیٹا کھو گیا، بیٹا نہیں ملا، میں نے کہا بھی تھا، آپ بولے ہی نہیں، آگے سے نہیں بولا۔ کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، آپ نے فرمایا پیر اپنے دا کہنا منیے جو آکھے سو کریے، پیر اپنے دا کہنا منیے جو آکھے سو کریے، جس پانی وچ پیش نہ جائے نہ وڑیے نہ مری۔ ہاں حضرت جو مان جاتا ہے وہ کچھ بن جاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ رل جاتا ہے۔ تو 18 سال نہ اس کے بیٹے کو کھوئے ہوئے گزر گئے۔ جب بیٹا کھویا نا تو اس کی عمر 2 سال تھی، تو ظاہر ہے ہر سال وہ دن گھوم کے آتا تھا جس دن بیٹا کھویا تھا۔ تو 18 سال بعد وہی دن تھا، وہی گھڑی تھی، وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ کو بات ہوئی قبلہ شاہ صاحب کی، تو جو بیوی ہے نا وہ پھاٹی پڑی، وہ کہتی ہے مجھے نہ اپنے پیروں کی اتنی باتیں سنایا کرو، میں تو شاہ صاحب کو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ اب پیر بھی نگاہ والا تھا حضرت، اس نے بھی دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی تھی، مرید نے بھی 100 میں سے 100 ہی نمبر لیے، وہ بھیج کے نا بندہ بلا لیا، اس کو بتایا نہیں کچھ۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے، اور پھر لکھا ہے اسی نسبت، اسی محبت کی وجہ سے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ بھی کبھی کبھی ٹنڈ کروایا کرتے تھے۔ تو آپ نے نا مرید کو بلا لیا، سر سے وہ پگڑی شریف اتار کے نا، تو اس کو کہتے ہیں یار میرے بال کافی بڑھ گئے ہیں تو میری ٹنڈ نہیں کر دیتا؟ تو اس کی تو موج ہو گئی، اور کیونکہ سنت ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کی جائے، اس نے جہاں وہ اس طرح تیز کیا اور دائیں جانب سے نا وہ سر مونڈنا شروع کر دیا۔ اب جو بیٹے کی جدائی کا زخم تھا نا، بیوی نے اس کو پہلے چھیل دیا تھا۔ اب اندر بیٹے کی اولاد کا ایک طوفان برپا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے تھے، لیکن کیا کیا اس نے نا اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی رائے گا جائے۔ لیکن حضرت طوفان تو طوفان ہی ہے، راستہ بنا ہی لیتے۔ جب طوفان کو کوئی اور راستہ نہیں نہ ملا تو اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہ نکلا۔ تو لکھا ہے کہ اس وقت نا وہ حضرت کا آدھا سر مونڈ چکا تھا، دائیں جانب سے آدھا سر مونڈ چکا تھا۔ تو آنسوؤں کے قطرے نا شاہ صاحب کے سر کے اس حصے میں نہ بھی گرتے تو حضرت کو تو پھر بھی پتا تھا حضرت۔ تو جب وہ آنسوؤں کے قطرے گرے نا تو آپ نے وہ پیچھے دیکھا، تو دیکھا تو مرید رو رہا ہے۔ اسے پوچھتے ہیں اوئے نائی بابیا تم کیوں رونڈے ہیں؟ تو پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ عرض کردہ حضور آج 18 سال ہو گئے بیٹا کھوئے، آج بیوی نے تانا دیا ہے، کہتی ہے میں شاہ صاحب کو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں۔ وہ مرید تھا نا حضرت، اور ساتھ رو کے کہتا ہے حضور یہ وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا۔ آپ فرمانے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، جا تو گھر، تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ چکا ہوگا۔ وہ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اگر اس نے اب آپ کی جناب میں کوئی بے ادبی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا۔ فرمایا لوڑ ہی نہیں پڑے گی، تو جا۔ وہ بھاگا حضرت، وہ کتنا بھاگے گا حضرت؟ بندے کا بھاگنا ولایت کی پرواز کے سامنے معنی کیا رکھتا ہے حضرت؟ بڑا بھاگا حضرت، بڑا بھاگا، بڑی جو ہے نا اس نے وہ دوڑ لگائی حضرت۔ لیکن جب گھر گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اکٹھا ہے، چھت پہ بیویاں چڑھی ہیں۔ بڑا حیران ہوا یہ بھائی یہ سارا گاؤں کیوں اکٹھا ہو گیا، تو یہ بیویاں کیوں اکٹھی ہیں؟ تو وہ لوگوں کو پیچھے کر کے اندر گیا۔ تو جب اندر گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی بچھی ہے جس پہ 20 سال کا گبرو جوان لڑکا بیٹھا ہے،
اب تو حضرت میں اکثر کا کہتا ہوں، پتہ نہیں شاید وہ پنجابی ہم سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، وہ پتہ نہیں ناڑا چورے کو ناردہ جوس ٹورنڈے ہے، ٹھنڈا ہو گیا اللہ، لیکن تب خونوں میں گرمی تھی حضرت، خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اور نہ بیٹے کو بتانا پڑا کہ یہ تیرا باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو لکھا ہے کہ باپ نے نا بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا پتر یہ تو بتا کس طرح گیا اور آیا کس طرح. وہ کہتا ابا جی جب گیا تھا تب تو خود ہی چھوٹا تھا، پتہ ہی نہیں کچھ. جب تھوڑا جوان ہوا، عقل تھوڑی آئی، تو میں نے دیکھا کہ میں سکھوں کے گھر میں ہوں، اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے. وہ کہا کرتے تھے ہم نے تجھے مسلمانوں کے گاؤں سے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے. اگر بتاتے تو میں لوٹ آتا. اچھا بیٹا یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتاؤ آنا کیسے ہوا. وہ عرض کرتا ہے ابا جی میرا جو سکھ مالک ہے نا وہ کہیں جانے والا تھا، اور میں اس کا گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا. میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا. بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا، تو وہ پوچھتا ہے بیٹا اگر میں لے جاؤں اور بابا جی کی شناخت کرنی پڑے، پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا. ہائے ہائے. تو وہ جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں ساری زندگی ان کی صورت مبارک نہیں بھولے گی، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ آدھی ٹینڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے.